ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں حسب معمول سورہ بقرہ کی آیت 233 کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے دستور کے موافق ان ماؤں کا کھانا اور پہننا ہے۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے، اور وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے۔ پھر اگر ماں اور باپ باہمی مشورہ اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم ان کو دستور کے مطابق اجرت ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، اس سے آیت نمبر 233 سے پہلے کی جو آیات گزری، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں اللہ پاک نے طلاق کے جو احکام تھے، مسائل تھے، ان کو بیان فرمایا۔ اب اگر جدائی ہو جاتی ہے اور جدائی ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ عورت کی گود میں ایک شیرخوار بچہ موجود ہے، تو لازماً پھر جو رضاعت کے مسائل ہیں، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ان کا حکم جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے اس کا تقاضا بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر اب آیت نمبر 233 میں طلاق کے مسائل کے بعد اللہ پاک نے جو رضاعت کے مسائل ہیں، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے، ان کو بیان فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ والوالدات، اور جو مائیں ہیں، یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہ دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ لمن ارادہ، جس کا یہ ارادہ ہو، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس کا یہ ارادہ ہو، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کو مکمل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضاعت کی جو انتہائی مدت ہے وہ 2 سال ہے، یعنی ماں جو بچے کو دودھ پلائے گی وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو پورا کرے تو پھر وہ 2 سال ہی دودھ پلایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ مگر ایک طرف جو یہ جو حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کی جو حرمت ثابت ہوتی ہے رضاعت کی، وہ 2.5 سال تک کی ہے، یعنی اگر 2.5 سال تک بھی کسی بچے نے 2.5 سال کی عمر تک بھی جو ہے وہ اپنی والدہ کے علاوہ اس نے کسی کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی ماں ثابت ہو جائے گی، رضائی ماں 2.5 سال کے اندر 2.5 سال کے بعد نہیں ہوگا۔ لیکن جو ویسے بچے کو دودھ پلانے کی اپنی والدہ کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، یعنی جو 2 سال تک اس کو دودھ پلایا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ والدائیں جو ہیں، مائیں جو ہیں، وہ دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا دیا جاتا ہے،
تو بھی وہ ناجائز نہیں ہے۔ 2 سال سے کم ہو سکتا ہے، 1.5 سال میں کبھی بعض اوقات جو ہے وہ بہت سارے مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں بہتری سمجھتے ہیں کہ دودھ اب روک دیا جائے تو وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ اس دوران جو مولود لہو ہے، یعنی وہ جو بیٹا ہے اس کا شخص کا، اس کا جو رزق ہننا، جو رزق ہے، وہ کسوت ہننا، اور جو کپڑا ہے وہ اس کے ذمے ہوگا، مولود لہو کے، یعنی جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ عورت کو خرچہ بھی دے، اس کے کھانا پینے کا بھی بندوبست کرے، اس کے کپڑے کا بھی بندوبست کرے۔ اب جو ہے وہ اس مدت کے اندر جو ہے اگر بچہ جو ہے وہ اس کی طلاق بھی ہو گئی ہے اور بچہ شیر خارگی کے مرحلے میں ہے، تو جو عورت کا خرچہ ہے وہ کس کے ذمے ہوگا؟ وہ مرد کے ذمے ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ جو مرد خرچہ دے رہا ہے عورت کو ان دودھ پلانے کے ٹائم میں، تو وہ بچے کے حوالے سے ظاہر ہے وہ اس کا بھی والد ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس پر حد سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، زیادہ اس سے تقاضے نہیں کیے جائیں گے۔ معروف طریقے کے مطابق جتنی اس کی بساط ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ خرچہ اس کے ذمے کیا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا والدہ کو اس کے اولاد کی وجہ سے، اور نہ ہی اس اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا اس کے والد کو۔ اچھا، اب بچے کی وجہ سے والدہ کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس صورت میں والدہ پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے، اس میں اس صورت پر سختی کی جائے، کیونکہ اگر کوئی دائی مقرر کرنا فیڈ کے لیے مرد کے بس میں ہو، اختیار میں ہو، تو عورت پر واجب نہیں ہوتا کہ وہ فیڈ کرائے بچے کو، یہ واجب نہیں ہے اس پہ، مستحب ہے اس پر۔ لیکن اگر وہ پلائے تو یہ اچھی بات ہے، خود ماں ہے وہ اس کی، لیکن اس کے اوپر بچے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ سختی کرنا یا اس کو لازم کرنا جو شریعت نے لازم نہیں کیا، تو اس وجہ سے ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور والد کو بھی جو ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ، والد کو بھی اس بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کا وہی مطلب ہے کہ والد پر جو ہے نا وہ اس کا بوجھ زیادہ ڈالا جائے، کہا جائے کہ بھئی اس کا اتنا خرچہ بنتا ہے، اتنا خرچہ بنتا ہے، تو وہ اس کو اس سے نقصان پہنچایا جائے۔ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا کہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا والدہ کو، اس کا ترجمہ دوسری طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ والدہ نقصان نہیں پہنچائے گی، لا تضار والدۃ بولدها، اپنی اولاد کو، اور والدہ اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے کی ذمہ داری نہ سنبھالے، بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مانوس ہو یا بچے کو اس کی ضرورت ہو اور وہ بچے کو پھینک کے چلی جائے، چھوڑ کے چلی جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا مولود لہ، اور والد بھی بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ بچہ مانوس ہے ماں کے ساتھ اور باپ اس کو چھین کے لے جائے، تو یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں، تو الگ الگ اللہ پاک نے سب کو بیان فرما دیا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی کی مثل ہے، اگر والد نہ ہو اس کی جگہ کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اس کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ جو ہے نا وہ بچے کے اس ٹائم میں جو ہے نا وہ خرچہ اس عورت کا پورا کرے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، مرد اور وہ عورت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں باہمی رضامندی کے ساتھ کہ وہ جو ہے نا وہ عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم کسی دودھ پلانے والی کو لے آؤ، کسی دائی کو آپ نے ہائر کر لیا کہ بھئی یہ دودھ پلائے گی، فلا جناح علیکم، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، لیکن وہ جو دائی آپ نے مقرر کی ہے اس کی جو اجرت بنتی ہے، ظاہر ہے مرد کے ذمہ ہے وہ اس کو ادا کرے، اور اس کو رسم کے مطابق جو اس کا بنتا ہے، جو طے ہوا ہے
وہ اس کی اجرت دائی کو ادا کر دے۔ تو اب اگر عورت اور شوہر جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ دودھ نہ پلائے عورت، تو یہ ان کے لیے اجازت ہے، شریعت نے اس کو لازم قرار نہیں دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو احکام کی آیات ہیں اس میں بار بار یہ آتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ میاں بیوی ایک قرب کا تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی جدائی کے وقت یا جو ہے وہ زندگی میں امور نبھاتے وقت یا کہیں ایک دوسرے کی حقوق کی پامالی ہوگی تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم نے کہا کہ میں نے بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھا تو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے فلاں کے ساتھ کیا تو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یعنی تیرا گھر بھی دیکھ رہا ہوں، تیرے گھر والے بھی دیکھ رہا ہوں، اور تیرے رویے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی اور یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین يتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهم
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلا أن تقولوا قولا معروفا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ آیات 234 اور 35 234 اور 235 آیات کی تلاوت کی. ان کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو عقد ثانی سے 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عدت والی عورتوں کو اشارہ کنایہ سے نکاح کا پیغام دو یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ. اللہ کو علم ہے کہ عدت کے بعد عنقریب تم عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن تم عدت سے پہلے ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو، البتہ شریعت کے موافق ان سے بات کرو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. سو اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے. سامعین محترم، اس میں آیت نمبر جو 234 ہے اس میں اللہ پاک نے جس شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی بیوی کی جو عدت ہے وہ بیان کی ہے. مختلف عدتیں مختلف خواتین کی ہوتی ہیں، قرآن کریم میں مختلف مقامات میں ان کو بیان کیا گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، ان کی بیویاں پیچھے رہ جائیں، یتربصن، وہ روکے رکھیں گی اپنے آپ کو، بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن. اس میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہجری کیلنڈر سے یعنی اسلامی تاریخوں سے 1 تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے
جیسے محرم ہے تو یکم محرم کو ہوا، یا یکم ربیع الاول کو ہوا، یا یکم رمضان کو ہوا، تو اب جو 4 مہینے 10 دن ہیں تو وہ اس اعتبار سے پورے ہوں گے کہ 4 مہینے کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو یکم پوری ہو جائے گی، تو 4 مہینے، پھر مزید اس پر 10 دن ڈالے جائیں تو 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ وصال یکم تاریخ کو نہیں ہوا تو پھر 130 دن کی جو گنتی ہے وہ پوری کی جائے گی، جو بھی تاریخ ہو اس کے علاوہ اس تاریخ سے ٹھیک 130 دن جب پورے ہو جائیں گے تو اس کی جو عدت ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور جس کے شوہر کا انتقال ہو پھر اس میں کوئی قید نہیں ہے، بھلے پھر وہ بوڑھی خاتون ہو، وہ پھر جوان خاتون ہو، وہ کوئی بھی عورت ہو، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کو جو عدت گزارنا ہے وہ لازم ہے۔ اور عدت کے دوران جو ہے یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ کہ ایک تو وہ خاتون ہیں کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک وہ خاتون ہیں کہ جو طلاق بائن سے عدت گزار رہی ہیں، یعنی شوہر نے نکاح سے ان کو الگ کر دیا، یعنی کوئی کنایہ لفظوں سے ان کو طلاق دی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ پہ حرام ہو، یا کہا ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، اور اس کی وجہ سے جو طلاق واقع ہوئی ہے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اگر اس طلاق بائن کی وجہ سے کوئی خاتون عدت گزار رہی ہے اور وہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے تو ایسی خاتون کو پھر عدت کے دوران نہ وہ گھر سے نکل سکتی ہے، نہ ہی وہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہے۔ وہ بناؤ سنگھار کسی بھی چیز سے ہو، خواہ وہ زیور سے ہو، خوشبو سے ہو، یا دیگر چیزوں سے ہو، ریشمی کپڑوں سے ہو، وہ بناؤ سنگھار یہ 2 خواتین نہیں کر سکتی ہیں۔ ایک تو شوہر کا انتقال ہو، دوسرا جو طلاق بائن سے چونکہ بائن سے وہ نکاح سے نکل چکی ہے جس سے وہ عدت گزار رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو 1 طلاق ہوئی ہے اور وہ طلاق رجعی ہے، یعنی شوہر کو رجوع کا حق ابھی باقی ہے، اور اب وہ رجوع تو ابھی تک نہیں کیا تو عدت تو شروع ہو جائے گی، تو اب ایسی خاتون کا بناؤ سنگھار کرنا مستحب ہے وہ عدت میں، لیکن وہ بناؤ سنگھار کرنا چاہیے اس کو، تاکہ جو ہے وہ رجوع کا اگر یہ راستہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ رجوع ہو اور یہ مل جائیں آپس میں، تو یہ فرق ہے تھوڑا سا عدتوں کے دوران بناؤ سنگھار کے حوالے سے، یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ عدت پوری کر لیں، عورت کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ اپنی مرضی سے فی ما فعلن فی انفسہن، اپنے بارے میں کوئی فیصلہ معروف طریقے سے وہ کرتی ہیں، کہ بھئی مثال کے طور پہ ان کو کہنا ہے کہ ہم فلاں جگہ نکاح کر رہی ہیں یا فلاں جگہ ہم رشتہ کر رہی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ مطلب ان کو اس چیز کی اجازت دو۔ اس میں ایک تو عورت کا اختیار بھی اللہ پاک نے بیان کیا کہ وہ اپنی مرضی سے پھر فیصلہ کر رہی ہے کہ میں نے فلاں جگہ نکاح کرنا ہے، تو آپ اس کو پھر آڑے نہ آئیں۔ فلا جناح علیکم فیما فعلنا، تم پہ کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ ان کو روکو ہی، یعنی تمہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر آیت نمبر 235 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کو جا کے نکاح کا پیغام دینا صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تم سے نکاح، ابھی وہ عدت میں ہے۔ ہاں آپ کوئی اشارہ کر دیں، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ آپ بہت نیک خاتون ہیں، تو بس اس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ دل جو ہے وہ نکاح کی طرف مائل ہے، تو عدت کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کوئی فیصلہ ہو، تو یہ ایک اشارہ ہو جاتا ہے، کسی کو ذہن میں ڈال دینا اشارے کے ذریعے۔ لیکن اس میں صراحتاً اللہ پاک نے اس سے منع کر دیا ہے، او اکننتم فی انفسکم ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن اس میں بھی آپ ایک شائستہ بات کہیں، اشارے کے لیے بھی ایک شائستہ اچھی سی بات وہ آپ کہہ دیں جو مطلب کسی کی عزت پر حرف نہ آئے اور وہ ناجائز بات نہ ہو، آپ وہ بات کہہ دیں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، لیکن عزم نہیں کر لینا
کہ نہیں جی عدت ختم ہوگی تو میں آپ سے نکاح کروں گا، اور اس طرح آ کے کہنا یہ عزم، یہ اس طرح یہ بات جائز نہیں ہے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ جو عدت ہے وہ گزر جائے، عدت گزر جائے، پھر اس کے بعد اجازت ہے کہ آپ عزم نکاح کریں اور آپ آ کے صراحتاً کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ عدت کے بعد اجازت ہے، عدت میں اس کی اجازت نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو بعض دفعہ ایسے کیسز بھی سننے میں آتے ہیں کہ خود عدت میں ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ قرآن تو صراحتاً لفظوں میں بھی کہنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ بہت ساری جگہوں پہ کر لیتے ہیں۔ تو عدت میں نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اگر عدت میں نکاح کو کوئی حلال سمجھے تو وہ کافر ہے۔ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، آپ حرام کو حلال کیسے سمجھ رہے ہیں؟ کیسے بنا رہے ہیں آپ حرام کو حلال؟ تو عمل حرام ہے، اگر کسی نے حرام سمجھ کے ہی اس کو کیا تو حرام ہے، وہ حلال سمجھ کے کیا تو وہ تو شریعت پر اضافہ ہے، خدا کے حکموں کو تبدیل کرنا ہے، تو وہ تو کفر تک بات چلی جائے گی۔ یہ بڑی نازیبہ بات ہے، یہ جہالتوں کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ انتقامی کوششوں میں ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ نفس کی خواہشوں میں جو ہے وہ ایسا کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب ناجائز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تمہارے نفسوں میں جو چیز ہے، تمہارے دلوں میں جو چیز ہے اللہ جانتا ہے، تو جو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈرو نا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ غفور بھی ہے، اللہ پاک حلم والا بھی ہے۔ تو سامعین محترم، ان آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی، پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا